الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کے خاص کرم اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے حوالے سے بالخصوص اور ایک روایت کے مطابق عیسائیوں دونوں کے متعلق ان کے رویے کو بیان کرتی ہے کہ ان کا طریقہ کیا تھا، دین کے اندر کس طرح وہ تبدیلی کرتے تھے اور اپنے نظریے اور عقیدے کو کس طرح وہ دین پر غالب کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لفریقن، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو تھوڑا سا مروڑ دیتے ہیں، زبانوں کو مروڑ کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ قرآن وہ جو کتاب ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، تو وہ تورات و انجیل کی آیات کے اندر تحریف لفظی، یہ لفظ یاد کریں، تحریف لفظی بھی کرتے اور تحریف معنوی بھی کرتے، یعنی لفظوں کے اندر بھی تبدیلی کرتے اور پھر معنی اور مفہوم میں بھی وہ اپنی طرف سے اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور جو ان کی من مرضی ہوتی وہ اس میں شامل کرتے۔ قرآن مجید نے ان کے اس انداز کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کے اس تحریف لفظی اور معنوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ دیکھو کہ قرآن، اللہ نے ان کو کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، اللہ نے اپنی طرف سے نازل کی، اور ان کی جرأت مندی دیکھیں، دین کے اندر ان کی بد باطنی دیکھیں، یہ کس قدر دین میں جری ہو چکے ہیں کہ اللہ کی بات کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی بات کو اس کے اندر ڈال کر لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ سوچیں، تاکہ تم یہ سمجھو یہ کتاب کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پڑھتے پڑھتے درمیان میں تبدیلی کی، ظاہری تبدیلی کی یا معنی بیان کرتے ہوئے تک مفہوم میں بدلا، یہ کتاب نہیں، یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے پھر ان کی جرأت مندی دین کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر اس قدر وہ جری ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے اس قدر کفر کے آگے لے کر چلے گئے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ یہاں تک کہہ دیتے کہ یہ جو گل میں نے بیان کی ہے نا، اے گلاں جڑیاں میں تساں دسیاں نے، اے تے اللہ نے کلام ہے۔ وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بھئی یہ ساری بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ نے بیان کی ہے، یہ میں آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو بات انہوں نے اپنی طرف سے شامل کی اور آیات میں، اللہ کی وحی میں، اللہ کے کلام میں انہوں نے یہ جو تبدیلی کی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی مرضی شامل ہے، اپنے من کی بات شامل ہے،
اپنے عقیدے کی بات شامل کرتے ہیں اور اپنے مسلک کو برتر کرنے کے لیے، اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اور حق کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح توڑ مروڑ کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، پھر سنیے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا طریقہ کیا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر، تاکہ سادے لوگ، ان پڑھ لوگ، محبت والے لوگ، وہ تو ماننے والے ہوتے ہیں نا۔ اب پیر صاحب جدھر لے کے چلتے رہے آپ تو ماننے والے ہیں، مولوی صاحب جدھر لے کے چلتے رہے آپ تو پیچھے نیت باندھ چکے ہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں تھا، وہ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کے دین کے نمائندے تھے، لیکن ان کے اندر یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کی جو نازل کردہ قرآن، ان کی کتاب تھی تورات میں، انجیل میں، اس میں تبدیلیاں کی اور جرأت مندی کی انتہا کر دی، کہنے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی من کی بات کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے مکس کی ہیں، یہ جو سچ اور جھوٹ کا انہوں نے ملایا ہے، یہ جو ملاوٹ کی ہے، یہ ملاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد آپ بات کو تو سمجھ ہی گئے ہیں، لیکن اس کو مزید کھولتے ہیں اور آج کے دور پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت ہمیں دی کیوں، قرآن میں اس کو کیوں لکھا۔ آپ اس بات کو بھی اب سمجھنا شروع کر دیں، چونکہ اب ہم ماشاءاللہ ہم 4 سپارے پڑھ چکے ہیں، چوتھا بھی مکمل ہونے والا ہے۔ اب آپ قرآن کو سمجھنے کا تھوڑا سا آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یہ جو طریقہ تھا، اس کو کیوں اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں لکھ کے دیا، اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے وہ یہ کرتے رہے، جو انہوں نے کیا ان کو سزا ملی، معاملہ ختم ہو گیا، قرآن کا حصہ کیوں بنایا گیا بھائی؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں، یا کوئی بھی بندہ آپ سے سوال کر سکتا ہے یہودیوں نے ایسے کیا، عیسائیوں نے ایسے کیا، زبان کو توڑا مروڑا، اللہ کی آیات میں تبدیلیاں کی، تو ٹھیک ہے جو انہوں نے کی ان کی سزا ان کو مل گئی، قرآن میں کیوں لکھا؟ تو اس کا جواب میں دینے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، صحیفے بھی آئے۔ اللہ نے اپنے کلام کو مختلف شکلوں میں بار بار بھیجا، اور کچھ بدبخت ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کے اندر لفظوں میں تحریف لفظی تبدیلیاں بھی کی، اور اللہ کے دین کے اندر تبدیلی کر کے اپنی من مرضی سے دنیا کو اپنے پیچھے لگاتے رہے۔ اور آنے والا دور بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ آیت قرآنی ہمیں درس دیتی ہے کہ لوگوں تم دین کے پیروکار بننا، قرآن سننا، قرآن پڑھنا، تمہیں ہر جگہ سے قرآن ملے گا جدھر جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے ادھر جاؤ تو زیادہ قرآن تمہیں سننے کو ملے، کہیں اور جاؤ تو ادھر قرآن ہی قرآن ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کیا وہ قرآن ہی سنا رہے ہیں یا یہ والا کوئی طریقہ تو نہیں شروع کر دیا کہ یلوون السنتہم، کہیں وہ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف اس کے اندر شامل تو نہیں کر دیا، اور لوگوں کو ایک مسلک بنا کر اپنے پیچھے تو نہیں چلا لیا۔ قرآن سنو، قرآن پڑھو، قرآن سے تعلق قائم کرو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی آیات کیا بولتی ہیں، قرآن کا ان آیات کا مفہوم کیا ہے، مفسرین نے، بزرگان دین نے، اللہ کے نیک بندوں نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اور منشاء قرآنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات سے آپ کو کیا سبق دے رہا ہے کہ قرآن بھی پڑھنا ہے، لیکن کہیں آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا، ہوش و حواس سے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے میری اس بات کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب ہم ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں اور ارد گرد کے ماحول کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف مسالک اور مختلف قسم کے لوگوں کے قرآن کو جب سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ توحید کی آیات پڑھ پڑھ کر انبیاء کی تنقیص کی جاتی ہے، اللہ کی وحدت، اللہ کی توحید اور اللہ کی شانیں بیان کر کے، اور اس کے اندر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکالا جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھیے، اگر کوئی بندہ آپ کو آیات قرآنیاں پڑھے اور اللہ کی شانیں بیان کرے، اللہ کی توحید کا سبق دے، ساتھ وہ اگر کسی بھی نبی کی توہین کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح یہودیوں نے، جس طرح عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کی، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یلوون السنتہم، کیا اللہ کی توحید، اللہ کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جتنے بھی بشر ہیں جن کو اللہ نے شانیں دی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، یا جن کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنے دین کا نمائندہ بنایا ہے، کیا اللہ کی شانیں بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی شان بھی بیان کرو اور ان کو برا بھلا بھی کہا جائے؟ نہیں، اللہ خود ان کے درجے بیان کرتا ہے، اللہ خود نبیوں کی شانیں بیان کرتا ہے۔ اذکر فی الکتاب ادریس، اذکر فی الکتاب موسیٰ، اذکر، اللہ پاک خود بیان فرماتا ہے، اذکر کہہ کے یہ حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کا ذکر کرو، ان کی شانیں بیان کرو۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزے پڑھے، کیوں؟ اللہ نے کہا پتہ چلے دنیا والوں کو کہ اللہ جس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، جس کو نبوت دیتا ہے، جس کو رسالت دیتا ہے، جس کو اپنے دین کا ایک نمائندہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو شانیں دیتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہے، اور اس کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے یہ دیکھ لو، جس نے اس کی پیروی کر لی اس نے میری پیروی کر لی۔ اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ جوڑتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اس رسول کی اطاعت کرے گا جان لو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ حضور ان کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِ، میرے پیچھے آؤ۔ یہ سارے پیغامات ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اولیاء بھیجے اور منتخب لوگ بھیجے، کئیوں کو درجہ شہادت ملا، کئیوں کو مختلف مقامات ملے۔ یہ ساری باتیں، یہ خدا کی منشا، یہ خدا کی تقسیم، اور اللہ نے ان کو یہ درجے عطا کیے ہیں۔ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ ڈنڈی مارے اور اللہ اللہ کرے اور اللہ کی وحدت بیان کرے، توحید فی ذات بیان کرے کہ اللہ کی ذات ایسی کوئی اور ذات ہی نہیں، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل ہمارا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں۔ اگر کوئی کہے اللہ توحید فی الصفات کہ اللہ کی شانوں جیسی شانیں کسی کے پاس نہیں، برحق بات ہے، اس میں ہم دوسری رائے نہیں رکھتے کہ جو شانیں ہمارے رب کی ہیں، جو صفات ہمارے رب کی ہیں وہ کسی بشر میں نہیں ہے اس طرح۔ اور اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں عبادت تو صرف اللہ کی کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں کرتا، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن کہے یہ کہ اللہ میں توحید کو ماننے والا، میں توحید فی ذات، اللہ کے سوا اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات ہی نہیں، اور ساتھ اور 2-4 جملے ایڈ کر دے، اور جس سے کسی بھی نبی یا ہمارے آقا یا اولیاء یا شہداء یا صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرنے کی کوشش کرے تو جان لو وہ بھی یہودی ذہنیت کا حامل ہے، وہ بھی یلوون السنتہم کر رہا ہے۔ اللہ کی شانیں بیان کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن اس کے منتخب کردہ بندوں کے ساتھ توہین کا، بدتمیزی کا، بدعقیدگی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خلاف بات ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے یہ معاشرے کے اندر دیکھا کہ اس کا ایک مفہوم جو آج کے دور میں اس آیت کا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو زبان کو مروڑتے تھے، کتاب کے اندر تبدیلی کرتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو کچھ لوگوں کی میں نے باتیں کی ہیں، آج جو اگر ہم اپنوں کی بات کریں، اپنی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی
قرآن کی آیات کے اندر بیان کردہ جتنے احکام ہیں، میری بات کو توجہ سے سنیے، اللہ پاک نے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہم بھی اس کو اپنی مرضی سے لیتے ہیں، کچھ باتیں لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے، اور اس کو بیان کرنے کے اوپر لے آتا ہوں۔ اور جو بیان کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سنانے والے ہیں، جو قرآن کو پہنچانے والے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کیا کسی نے پردے کے احکام پر پورا کبھی بیان کیا، یا اس نے خود عمل کیا کہ اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل کیا؟ نہیں بیان کیا جاتا، گول مول بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا، ایک مرد کے لیے مکمل، آدھا بیٹی کے لیے۔ کیا یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے یا اس پر عمل ہوتا ہے؟ نہیں، اس پر گول مول بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سود، اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا، ہم سب سودی کاروبار کا حصہ بنتے جا رہے، اور سودی نظام کو ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے اور دین اسلام کے نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں، ہم دین کو کاملاً قبول نہیں کرتے، اور اس طرح کا یہ طریقہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں حق اور سچ پر قائم رہنے کا جو حکم دیا، ہم اس طرف بھی نہیں جاتے۔ علامہ قرطبی نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے بالخصوص، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بندہ ان کے پاس آتا اور ان سے کہتا جی ہمیں تورات کا کوئی ایسا مقام سنائے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آخری نبی جو ابھی حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی، اور جب حضور تشریف لے آئے اس وقت بھی لوگ ان سے، اپنے مولویوں سے، یہودی علماء سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی کیا ہماری کتاب بھی آخری نبی کی نشانی بیان کرتی ہے؟ کیا آپ کی معلومات میں جو آخری نبی نبی الانبیاء بن کر آئیں گے، خاتم النبیین بن کر آئیں گے، یا جیسے انہوں نے سنا کہ مکہ میں نبی آ چکے ہیں، تو صاحب وہ پوچھتے اپنے علماء سے، جو یہودی علماء تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب اساں مسئلہ دسو نا، جیسے آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، قاری صاحب پاس، میرے پاس، یا علماء کے پاس، اے جناب اساں مسئلہ کتاب جو کٹ کے دسو۔ تو اس طرح وہ بھی جو دیندار لوگ تھے، سادے لوگ تھے یہودی، وہ آتے ہیں اپنے علماء کے پاس، کہتے جی اساں کتاب تک کے دسو، کیا کتاب میں کوئی ایسی نشانی موجود ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ حضور علیہ السلام نے جو اعلان نبوت کیا ہے یہ سچ ہے؟ تو جب بھی یہودی علماء ان مقامات کو پڑھتے تو اس وقت حضور کے ذکر کے موقع پر وہ زبان کو بدلا دیتے تھے، وہ زبان کو مروڑ دیتے اور بات کو بدل دیتے، یا اگر آیت صحیح پڑھی تو مفہوم کے اندر تبدیلی کرتے، یا آیت کے اندر ہی تبدیلی کر کے، اور پھر لوگوں کو ایسی تشریحات، ایسی وضاحتیں، ایسی باتیں کرتے کہ لوگ یہ سمجھتے ہاں جی اے ٹھیک کہہ رہے، اور پھر ظلم پر ظلم یہ ہوتا کہ وہ ساتھ یہ بولتے اے جناب ہے جڑا مسئلہ تساں میں دسیا نا، یہی حق سچ مسئلہ ہے اللہ کی طرفوں ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات سے دور کرتے۔ علامہ قرطبی کا بیان سنیں، وہ فرماتے ہیں یحرفون الکلمہ ویعدلون بہ عن القصد، کہ وہ کلمات کو بدلتے اور تبدیلی لاتے اور جان بوجھ کر تبدیلی کرتے تاکہ آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف لوگوں کا رجحان نہ بنے، دین اسلام کو نہ قبول کریں۔ اور تورات کی آیات میں جہاں جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا، جہاں آپ کی شان بیان ہوتی، جہاں آپ کا ذکر ہوتا، جہاں آپ کی شانوں کا اور اختیارات کا بیان ہوتا، اس کو لہجہ تبدیل کر لیتے، انداز بدل دیتے، اور الفاظ کے اندر ایسے طریقے سے اس کو پروناؤنس کرتے، بولتے اس انداز سے کہ لگتا اور لفظ اور ہوتا اور سمجھ اور آتی۔ جیسے کہ اس کی مثال سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کوئی بات بیان کرتے، مسئلہ بیان کرتے، تو اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ یوں کہتا رائنا یا رسول اللہ، حضور میرا بھی خیال کرو۔ ترجمہ کیا ہے؟ رائنا، ہماری رعایت بھی کریں، آپ بھی سننے والے ہیں۔ اگر میں مسلسل بیان کروں
تو بہت سارے لوگوں کو بعض باتیں سمجھ نہیں بھی آتی، بہت سارے لوگوں کو سمجھ آتی بھی ہیں۔ مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور جن کو نہیں آ رہی ہوتی وہ بھی ماں دسنے ہونے، کیونکہ دلچسپی نہیں۔ کئی بندے ماشاءاللہ وہ وقت سے پہلے آتے ہیں اور ان کو پتہ ہے 1:30 بجے درس شروع ہو جائے گا، وہ شوق سے آتے ہیں، وہ پھر غور سے سنتے ہیں، وہ آگے بیٹھتے ہیں، ان کو بات سمجھ آتی ہے۔ اور جڑے بس نماز ہی پڑھن آنے پھر انہاں کوئی گل سمجھ آنی کوئی نہیں بھی آنی، اے پھر ان تبدیلی آنو اپنے اندر۔ حضور کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی محبت والے عشق والے لوگ تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کرتے اور کسی کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کیا عرض کرتا؟ رائے نا یا رسول اللہ، حضور ہمارا بھی خیال فرمائیں، ایک گل سمجھ نہیں آئی۔ تو جو یہودی تھے اور منافق تھے وہ اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، بات پہنچ جاتی تھی نا، جیسے آپ بڑوں کو، معززین کو، بزرگان دین کو، اللہ والوں کو یا دینداروں کو اچھے القاب سے پکارتے ہیں، تو حضور کے ساتھ صحابہ جب ادب کا یہ لفظ بولتے رائے نا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، تو یہ بات پھیلتے پھیلتے یہودیوں تک اور منافقوں تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے اس کے اندر اپنی منافقت اور اپنے بد باطنی کفر کی وجہ سے اضافہ کیا، تبدیلی کی۔ یلوون السنتہم، تو جب مسلمانوں سے ملتے تو اس کو کہتے رائینا، بلکہ حضور کی بارگاہ میں رائینا یا رسول اللہ۔ اب عام سادہ بندہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے لفظ کے اندر کیا تبدیلی کی ہے، ایک یا کا اضافہ کر کے وہ معنی یہ لیتے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا بات تھی، وہ سرکار دو عالم تھے، وہ نبی رحمت تھے، امام الانبیاء تھے، اللہ کے حبیب تھے، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی۔ ایمان والو غور سے سنا کرو، دھیان سے بیٹھا کرو، توجہ کیا کرو۔ اے جڑیاں پہلے گلاں میں کیتیاں نے اس آیت وچ بیان ہوئیاں کہ تساں پہلے ہی غور نال سنو تاکہ تساں تے یہ مسئلہ پیش ہی نہ آئے جناب یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ توجہ نال بیٹھو، قریب آ کے بیٹھو، تیاری سے آؤ، دھیان سے سنو، یہ آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ پاک نے یہ بات بھی گوارا نہیں کی۔ تو یہ طریقہ تھا یہودیوں کا، منافقین کا، اور اس کو آج کے دور پر اپلائی کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ آج بھی اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں کہ جب بندہ کسی سے ملتا ہے اور بولتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اور اسے سلام دعا کرتا ہے تو اس بندے کا اس بندے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے قلبی، دل کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے انداز سے، بولنے کے انداز سے، الفاظ کے چناؤ سے، ملنے کے انداز سے اس کے اندر کا حال دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہو کے باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس لیے آپ بات چھپی نہیں رہ سکتی، جڑی اندر علی گل ہے وہی باہر حاصل ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین حق پر ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، لگن کے ساتھ عمل کی ہمت دے، اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، قاری صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آ گئے، ہم سب مل کر آپ کو مبارکباد پیش کریں۔